اور پھر سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وقت اس طرح کا آ گیا ہے، گناہ کر کے گناہ کے اوپر فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، گناہ، اللہ کی نافرمانی، معصیت فل اپنے عروج کے اوپر ہے۔ نہ ہمیں ان چیزوں کا خیال ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں، نہ مسنون اشیاء کا ہمیں خیال ہے۔ گناہ کر کے گناہ کے اوپر لوگ فخر کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی جو بھی ہو جائے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ایمان والو اگر اللہ کی طرف آنے والے ہو نا، پھر آپ نے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ بخشنہار ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں، بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ تو انسان کو اپنی زندگی کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے، مسلمان کو بالخصوص، کہ حالات جتنے مرضی بدتر اور برے ترین ہو جائیں تو وہ استغفار کا دامن نہ چھوڑے۔ اللہ سے معافی مانگنے کا جو یہ وتیرہ ہے، اس کو کبھی ترک نہ کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے حالات جو ہیں اللہ بہتر سے بہترین کر دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام فی الکعبہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر گئے، فسبح وکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تسبیح کو بیان کیا، حمد کو بیان کیا، اور ودع اللہ، اور اللہ سے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، اور اس دوران اللہ کے رسول نے دل سے ہو کے اللہ سے استغفار کی، بخشش مانگی، ولم یرکع ولم یسجد، اور لیکن اللہ کے رسول نے نہ رکوع کیا ہے نہ سجدہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ بغیر رکوع کے، بغیر سجدے سے بھی اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مینار روشنی ہے، تو جب بھی حالات برے ہو جائیں نا، استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات حالات اچھے سے اچھے کر دیتی ہے۔ اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، کرم اور فضل کا اللہ نزول کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے دو چیزیں بیان فرمائیں، فرمایا ایک تو استغفار کرو اللہ سے زیادہ، اور دوسرا اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کیا کرو۔ صدقہ کرنا یہ بھی گناہوں کی معافی کا باعث بنتا ہے، اللہ سے بخشش طلب کرنا یہ بھی معافی کا باعث بنتا ہے، اور جنت کے اندر داخلے کا سبب بنتا ہے۔